بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی انٹرویو سوالات و جوابات میں آج کا پہلا سوال ہے، جدیدیت کیا ہے؟ جدیدیت ایک تحریک ہے۔ جب ترقی پسندی کی تحریک کا دورہ زیادہ تھا تو اس کے ریئیکشن یا رد عمل کے طور پر ایک تحریک اٹھی 1960 میں، جو کہلائی جدیدیت کی تحریک۔ جدیدیت کی تحریک میں فرد کی داخلیت یعنی اس کے اندرونی جذبات و احساسات کو علامت اور تجرید کے سہارے بیان کیا جاتا ہے۔ جدیدیت کے اہم موضوعات میں احساس تنہائی، اجنبیت، انکار و بغاوت، مایوسی و ناامیدی اور جلا وطنی جیسے موضوعات شامل ہیں۔ ماں بعد جدیدیت کیا ہے؟ اب ماں بعد، ماں سے مراد ہوتا ہے سے بعد، اس کے بعد، ماں بعد جدیدیت جو جدیدیت کے بعد آئی، یعنی 1960 کے 20 سال بعد 1980 میں جدیدیت کے رد عمل کے طور پر ابھرنے والی تحریک ماں بعد جدیدیت کہلائی۔ واضح رہے، ترقی پسند تحریک کا رد عمل جدیدیت اور جدیدیت کا رد عمل ماں بعد جدیدیت۔ ماں بعد جدیدیت میں مصنف، متن اور قاری بلکہ زمانہ، زندگی، قرأت، معنی، زبان، موضوع، اسلوب، ثقافت جیسے پہلوؤں کی تشریح کرتا ہے، یعنی وہ خارجیت کو بھی توجہ دیتا ہے۔ نو مارکسیت کیا ہے؟ جدید ترین مارکسی فلسفہ، جس میں روایتی مارکسی فلسفے کے برعکس انقلابیت اور سیاست سے ہٹ کر سماج کی بات کی جاتی ہے، وہ نو مارکسیت کہلاتا ہے۔ لیولی آلتھوے سے بیرے معاشرے تک اور والٹر بنجمن نو مارکسی نقاد ہیں۔ اردو میں نو مارکسیت کے نمائندگان میں پروفیسر گوپی چند نارنگ، پروفیسر عتیق اللہ، ناصر عباس نیّر اور ابوالکلام قاسمی ہیں۔ نو تاریخیت کیا ہے؟ متون میں تاریخی متنیت کی تلاش کا اہم پہلو تہذیبی مادیت ہے اور اس کو نو تاریخیت کہتے ہیں۔ امریکہ میں نو تاریخیت کو ثقافتی مطالعات کا نام دیا گیا ہے، یعنی کلچرل اسٹڈیز۔ ماضی کے مطالعہ سے حال کی پڑھت کا کام لیا جائے، یعنی ماضی کے مطالعہ کر کے حال کو سمجھنا نو تاریخیت کہلاتا ہے۔ تکنیک اور حیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ برطانیہ میں اسے نیو ہسٹوریزم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اسد محمد خان کا افسانہ باسودے کی مریم نو تاریخیت کی عمدہ مثال ہے، یعنی ماضی کے حالات سے مستقبل کی طرف جانا۔ مریم کے ماضی کو باسودے کی مریم میں بیان کیا گیا ہے۔